بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق سبق نمبر 69 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ کتاب الکفالہ سے باب کفالۃ الرجلین سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے باب کفالۃ الرجلین کی جملہ احکام 8 ابحاث میں بند فرمائے ہیں۔ ان 8 ابحاث میں سے 4 ابحاث ہم گزشتہ سبق نمبر 68 میں پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ مسائل کفالۃ العبد، غلام کا کفیل بننے کے سے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ اسی طرح الکفالۃ المال عن العبد او الکفالۃ النفس عن العبد، غلام کی طرف سے کفالہ بالمال اور کفالہ بالنفس کا حکم پڑھیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ خاتمۃ الکتاب پڑھیں گے، یعنی باب کفالۃ الرجلین کا جو خاتمہ ہوگا اس میں مصنف علیہ الرحمہ مسائل ذکر کریں گے، اس سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا رَجَعَ بِنِصْفِهِ أَيًّا شَاءَ بِحِصَّتِهِ مَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ أَخَذَ أَيًّا شَاءَ بِحِصَّتِهِ مَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ فَإِنْ أَخَذَ الْمُعْتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ لَهُ ومن زمن عن عبد مالا يؤخذ به بعد عتقه فهو حال وإن لم يسم ولو ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن قيمته ولو ادعى على عبد مالا وكفل بنفسه رجل فمات العبد برئ الكفيل ولو كفل عبد عن سيده بأمره فعتق فأداه أو كفل سيده عنه وأداه بعد عتقه لم يرجع واحد على الآخر۔ تو فرما رہے مصنف علیہ الرحمہ، اگر کوئی شخص اپنے 2 غلاموں کو ایک ہی ساتھ مکاتب بنائے، ان کے ساتھ عقدی کتابت کرے۔ عقدی کتابت تو عزیز طلبہ آپ جانتے ہوں ایسے عقد کو کہتے ہیں جس میں مولا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے مجھے ادا کر دے تو لہذا آپ آزاد ہو جائیں گے، تو جب وہ اتنے پیسے دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، تو اس کو عقدی کتابت کہتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً، اگر کوئی شخص اپنے 2 غلاموں کو ایک ہی عقد میں مکاتب بنائے، ایک ہی عقدی کتابت ان دونوں کے ساتھ کرے، مثلا 1000 درہم 2 غلاموں سے کہتے ہیں کہ آپ دونوں 1000 درہم مجھے دے دو، 500 تو آپ آزاد ہو جائیں گے، تو فرماتے ہیں یہ درست ہوگا۔ اب اگر اس صورت میں یہ غلام جن کے ساتھ آقا کا عقدی کتابت ہوا، اگر ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف سے کفیل بن جائے، ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف سے کفیل بن جائے، فرماتے ہیں فما ادا احدہما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک جب وہ دین ادا کرے گا، رجع بنصفہ، تو وہ اس ادا کی ہوئی کے نصف کے لیے اپنے ساتھی پر رجوع کرے گا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ان دونوں جو ہے عقدی کتابت تو ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ عزیز طلبہ یہاں پر یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ آپ کتاب الکفالہ کے شروع میں سبق نمبر 66 میں پڑھ چکے تھے کہ مکاتب کا کفیل بننا یہ درست نہیں۔ مکاتب کا کفیل بننا یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے ضمان قبول کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اسی طرح عقدی کتابت کا جو دین ہوتا ہے اس دین میں بھی کفالت نہیں چلتا، اس لیے کہ ہمیشہ کفالت وہ دین صحیح میں ہوتی ہے، اور بدلی کتابت کا جو دین ہے وہ دین صحیح نہیں، لیکن پھر بھی یہاں استحساناً کفالت کو درست کہا ہے۔
جب استحساناً کفالت یہ درست ہے تو اب اگر یہ دونوں مکاتب جو ایک دوسرے کی کفیل بنے ہیں ان دونوں میں سے جو بھی ادا کرے گا تو اس کے نصف کے لیے وہ اپنے ساتھی سے رجوع کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ، دونوں غلام میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف سے کفیل بنا، فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا، تو دو غلام میں سے ایک اگر ادا کرے جو کچھ بھی رجع بنصفه، تو ادا کی ہوئی کہ نصف کا رجوع کرے اپنے ساتھی پر، وَلَوْ حَرَّرَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ أَيًّا شَاءَ بِحِصَّةٍ مَّن لَّمْ يُعْتِقْهُ، اگر غلام نے ان دونوں میں سے، اگر آقا نے ان دونوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا، أَخَذَ أَيًّا شَاءَ بِحِصَّتِهِ مَن لَّم يُعْتِقْهُ، تو فرماتے ہیں کہ جس کو آزاد نہیں کیا تو آقا اس کی طرف بھی اس دوسرے غلام کی بدلی کتابت کے لیے رجوع کر سکتا ہے، اور جس کو آزاد کیا ہے تو اس کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے کفالت تو قبول کی تھی اور آزادی سے کفالت ختم نہیں ہوئی۔ وَلَوْ حَرَّرَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا، أَخَذَ أَيًّا شَاءَ، تو اب آقا ان دونوں میں سے جس سے چاہے تو دوسرے غلام جو نصف بدلی کتابت اس سے لے لے، بحصتی اس کے حصے کا، من لم یعتقہ جس کو آزاد نہیں کیا، فإن أخذ المعتق، اگر مولا نے معتق سے لے لیا تو رجع علی صاحبہ، تو اپنے ساتھی پر رجوع کرے گا، اس لیے کہ اس نے اب جو دیا ہے بدلی کتابت اپنی طرف سے نہیں دوسری کی طرف سے دیا، اس لیے وہ تو آزاد ہو چکا ہے۔ وإن أخذ الآخر، اگر مولا نے دوسرے سے لے لیا تو لا، تو وہ کسی پر رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے خود اپنی بدلی کتابت دی ہے۔ ومن ضمن عن عبد مالا یؤخذ به بعد عتقه، اگر کوئی شخص اپنے غلام کی طرف سے مال کا ضامن بن جائے، یؤخذ به بعد عتقه، ایسے مال کا ضامن بن جائے جس مال کے لیے اس کا مؤاخذہ کیا جانا تھا، بعد عتقه اس کی آزادی کے بعد، فهو حال، تو اس کفیل پر وہ مال فی الفور لازم ہوگا۔ یعنی غلام پر اگر کسی کا دین لازم ہو اور اس دین کا مطالبہ غلام سے تو کرنا تھا لیکن اس کی آزادی کے بعد، اس لیے کہ فی الحال وہ فقیر تھا، مفلس تھا، تو آزادی کے بعد اس دائن کو رجوع کا حق تھا، تو اگر کوئی شخص اس کی طرف سے کفیل بنا تو فرماتے ہیں کفیل پر وہ دین فی الفور ادا کرنا لازم ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر جو تاخیر سے ادا کرنا لازم تھا اس کی افلاس کی وجہ تھا، وگرنہ فی نفسی تو دین فی الفور اس پر واجب ہو چکا تھا، تو اس لیے یہ کفیل فی الفور دے گا۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ، اگرچہ اس نے فی الحال کی تصریح نہ کی ہو، وَلَوِ ادَّعَىٰ رَقَبَةَ الْعَبْدِ، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص غلام پر دعویٰ کرتا ہے اور غلام کے رقبے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ غلام میرا ہے، اور کوئی شخص اس کی طرف سے کفیل بن جائے کہ فی الحال آپ اس کو چھوڑ دیں اور میں اس کو جو ہے آپ کو دے دوں گا، تو فرماتے ہیں بعد میں اگر کوئی شخص اس کو نہ دے سکا یا غلام مر گیا تو فرماتے ہیں اس کی قیمت اس کفیل پر لازم ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص دوسرے پر جو ہے غلام کے مال پر کوئی شخص دعویٰ کر لے اور پھر اس کے بعد کوئی شخص کفیل بن جائے بھئی کہ آپ اس کے مال پر دعویٰ کر رہے ہیں، اس کو فی الحال چھوڑ دیں، مفلس سے فقیر ہے اور اس کی ذات کا میں ذمہ دار ہوں، جب اس کے پاس پیسہ ہوگا میں آپ کے حوالے کر دوں گا، بعد میں وہ غلام مر جاتا ہے، تو فرماتے اس صورت میں وہ کفیل ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ بھی ذمت سے بری ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں وجہ فرق ہے کہ پہلی صورت میں مدعی کا دعویٰ غلام کے رقبے کا پر تھا، تو غلام کے رقبہ حوالہ کرنے پر اب وہ قادر نہیں تو لہذا اس کی قیمت دے گا۔ دوسری صورت میں وہ مال کے لیے دعویٰ کر رہا تھا، اب وہ جب مر گیا تو اب وہ محل دین نہیں رہا، جب محل دین نہیں رہا تو یہ کفالت بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ وَلَوِ ادَّعَىٰ رَقَبَةَ الْعَبْدِ، اگر کوئی شخص غلام کے رقبے کا دعویٰ کرے، فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ، کوئی شخص اس غلام کی طرف سے کفیل بن جائے، فَمَاتَ الْعَبْدُ، غلام مر جائے، فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي، مدعی گواہ پیش کر لے کہ أَنَّهُ لَهُ، کہ یہ غلام اس کا تھا، ضَمِنَ قِيمَتَهُ، تو کفیل اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ وَلَوِ ادَّعَىٰ عَلَىٰ عَبْدٍ مَالًا، اگر شخص کسی غلام پر مال کا دعویٰ کر لے، وَكَفَلَ بِنَفْسِهِ رَجُلٌ، اور کوئی شخص اس کے لیے کفیل بالنفس بن جائے، فَمَاتَ الْعَبْدُ، تو غلام مر جائے، بَرِئَ الْكَفِيلُ، تو کفیل بری ہوگا۔ وَلَوْ كَفَلَ عَبْدٌ عَنْ سَيِّدِهِ، صورت مسئلہ یہ کہ غلام اگر اپنے آقا کی طرف سے کفیل بن جائے یا آقا غلام کی طرف سے کفیل بن جائے
اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے ادائیگی کر لے، چاہے غلام آزادی کے بعد مولا کی طرف سے وہ قرض ادا کرے، یا آقا آزادی کے بعد اس کی طرف سے ادا کرے، یا حالات عتق ہی میں ادا کرے، تو یہ ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتے۔ اس لیے رجوع نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ایک ہی ان کا شمار ہوتا ہے، غلام کے پاس جو مال ہے وہ آقا کا شمار ہوتا ہے، اور آقا کے پاس جو ہے وہ بھی اسی کا شمار ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ جب تک غلام آزاد نہ ہوا ہو اس وقت تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آزادی کے بعد بھی اگر مولا یا غلام آزاد کرتا ہے، ادا کرتا ہے قرض، تو تب بھی یہ رجوع نہیں کر سکتے ایک دوسرے پر۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت کفالت اس نے قبول کی تھی ایک دوسرے کی طرف سے، اس وقت رجوع کا اختیار نہیں تھا، تو لہذا اس ابتدائی کفالت کے وقت کو اب بھی برقرار رکھا جائے گا کہ ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَفَلَ عَبْدٌ عَنْ سَيِّدِهِ، اگر کوئی غلام اپنے آقا کی طرف سے کفیل بن جائے بِأَمْرِ، اس کی اجازت سے، فَعَتَقَ، اور غلام آزاد ہو جائے، فَأَدَّاهُ، اور غلام اس مکفول بھی کو ادا کر لے، او کفل سیدہ عنہ، یا سید اس غلام کی طرف سے کفیل بن جائے، وَأَدَّاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ، اور وہ اس کا مال ادا کرے اس کی آزادی کے بعد، لم یرجع واحد علی الآخر، تو کوئی ایک دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا۔ اور وجہ یہی ہے کہ ابتدائی کفالت کے وقت ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتے تھے، تو انتہائی کفالت کے وقت پر بھی ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے کتاب الکفالہ کی آخری فصل باب کفالت الرجلین سے متعلق تفصیلاً پڑھا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں اور خوب یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔